الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم لوگوں کے لیے بہت مسرت و شادمانی کا موقع ہے۔ اس مسرت و شادمانی کو آپ لوگ بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آج آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بہت دنوں بعد ملنے کا موقع ملے، بیٹھنے کا موقع ملے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ دیوبند سے فراغت کے بعد رحمانی صاحب کے یہاں پڑھنے کے لیے گئے ہم لوگ، تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی حضرت مولانا مفتی جمیل اختر صاحب ندوی دامت برکاتہم سے، اور اس کے بعد سے الحمدللہ مولانا کے یہاں کئی سال رہنا ہوا۔ بھٹکل کے قریب جہاں میں نے پڑھایا ہے وہاں بھی مولانا کے ساتھ میں نے پڑھایا۔ حالانکہ میں دیوبند سے ہوں، قاسمی ہوں، ندوہ کی شاخ ہے، لیکن یہ ہے کہ ندویوں کے ساتھ رہتے رہتے تھوڑا ندوی پن آ گیا تھا ہم لوگوں کے اندر بھی۔ تو مولانا جمیل اختر جلیل ندوی ماشاءاللہ شعبہ تحقیق میں رہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اتنا قریب رہنے کے بعد اگر مجھے پوچھا جائے ان کی کتابوں کی تعداد تو میں تو نہیں بتا پاؤں گا۔ بہت ہم لوگ ساتھ رہے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب کچھ ساتھ ہوتا تھا الحمدللہ۔ اس لیے فقہی سیمینار جو ہوا جس کا تذکرہ میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا، اس میں یہ تشریف لائے تو ہم نے کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا وقت دربندہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا انہوں نے دربندہ کے لیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مفتی جمیل صاحب کے بارے میں ایک اور بات کہہ دوں کہ ان کے چچا کا بھی مدرسہ ایک بہت اچھا چلتا ہے جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ جب مدرسہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے شہر کے ایک اسکول کے بارے میں کہا تھا کہ مہادت دیوات کی بڑی بہن ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ اور بتایا۔ ایسے ادارے جن سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملتا ہے ان میں سے ان کے چچا کا ادارہ ہے، اتفاق سے ان کا نام بھی مولانا آفتاب صاحب ہے۔ تو ماشاءاللہ مولانا مفتی جمیل صاحب کا بھی اپنا ادارہ ہے، اور سب ماشاءاللہ تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مہادت طیبات سمجھو کہ آفتاب غازی کا ہی نہیں بلکہ ان تمام ساتھیوں کا ادارہ ہے جن سے ہمیں غذا ملتی ہے، خوراک ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ اور جو سب مزاج ساتھی لوگ تھے جن کا ایک جذبہ تھا کام کرنے کا، اور الحمدللہ سب اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں مہادت طیبات کی سرزمین پر آپ کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں۔ مہادت طیبات 2014 عیسوی میں قائم ہوا 3 کمروں میں، اس کے بعد ایک بڑی جگہ لی گئی، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ مدرسہ گیا، وہاں پر 4 سال مدرسہ چلا۔ اب اس کے بعد یہاں پر انہوں نے یہ جو دیا ہوا ہے اس کا کوئی کرایہ نہیں لگتا ہے، فی سبیل اللہ انہوں نے دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے ہم جہاں گئے تھے وہ بھی ایک جگہ صاحب نے فی سبیل اللہ دیا ہوا ہے، کرایہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جناب حضرت مولانا مفتی جلیل اختر جلیل ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وبه نستعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم۔ عزیز بچیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح کہ مفتی آفتاب صاحب نے ذکر کیا، ہم لوگ ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب ساتھ میں کیا کرتے تھے۔ جس وقت انہوں نے مدرسہ شروع کیا اسی وقت سے یہ خواہش تھی کہ دربھنگہ آ کر کسی وقت ان کے مدرسے کی زیارت کروں، دیکھوں، کیونکہ ان سے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہاں کی بہت ساری چیزیں ہمیں براہ راست ایک طرح سے دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ دن ہے کہ ہم یہاں پر ہیں، اور قلبی طور پر جس طرح ہمیں خوشی ہے اس کا اظہار زبان سے کر سکتے ہیں اور شاید قلم سے بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم لوگ سیمینار میں شرکت کے لیے آئے تھے، تو وہاں سے پہلے سے ارادہ ہم لوگوں کا یہی تھا کہ ادھر سے ہو کر ہی ہم لوگ کو انشاءاللہ گزرنا ہے۔
تو ان سے تذکرہ کیا، ماشاء اللہ انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھا ہے، اس طرح ہم لوگ یہاں پر پہنچے۔ اس وقت مجھے بس ایک دو باتیں ہی عرض کرنی ہے، زیادہ کچھ بات نہیں کہنی ہے۔ ابھی جو قرآن کی آیت تھا کہ سامنے پڑھی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کی جو اس وقت حالت ہے، اس حالت کے اندر سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایک ایسی نصیحت کیجیے کہ جس کے بعد کسی دوسرے سے ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ یہ کہیے کہ میں نے ایمان لایا اور پھر اس پر جم جائیے، اس پہ ثابت قدم رہ جائیے۔ اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی فکریں ہو رہی ہیں، اور بلکہ گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اس کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جس کو سن کر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور خاص طور سے جو اہل حق ہیں ان کی باتیں کم آتی ہیں، اور جو باطل ہیں جن کے پاس حق نہیں ہے ان کی باتیں زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہیں۔ ہم لوگ جب کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو نام تو ویب سائٹ کا مومن ہے، مسلم ہے، لیکن جب اندر جائیے تو معلوم ہوا کہ یہودی کا ہے، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کا ہے، شیعہ لوگ، یہ سب سارے ایکٹیو اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو جو اہل حق ہیں ان کی باتیں، ان کا مواد بہت کم ہے اس کے اندر، اور یہی چیزیں جب یوٹیوب وغیرہ میں جائیے تو وہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ خود ہمارے کئی عزیز ہیں جو شیعہ علماء کے ویڈیو سن کر ان سے متاثر ہیں، اور پھر وہ جب ان کو بتائیے تو کہتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کراس چیک کیا ہے۔ کہاں سے کراس چیک کیا؟ یوٹیوب سے کراس چیک کیا۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ کراس چیک کرنے کے لیے ہم کو مراجع اور مصادر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یوٹیوب کراس چیک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ لوگ، اور جو ظاہر ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو متاثر بھی ہوتے ہیں اس سے۔ تو کبھی کبھی یہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ ان سے کٹ کر رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لوگ دوسرے کی ویڈیوز سنتے ہیں اور پھر اس کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا شخص معاشرے کے اندر جس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ بہت قابل ہے اور تعلیم اتنی حاصل کی جو IS تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کئی ایگزام اس کے بھی دیے، اس نے بھی کئی میسیجز اس طرح کی اور اسلام کے خلاف کچھ اعتراضات جو نارمل اٹھائے جاتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوالات کیے۔ تو ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی گئی تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح سے جواب دیجیے، نہیں تو ہم یہ دین چھوڑ دیں گے، یہ مسلک چھوڑ دیں گے، ہم شیعہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو دھمکی آمیز باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے وقت میں ہم سب کو سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خود کا ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے۔ کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری بعض بچیاں جو مدرسے کی فارغ بھی ہیں اور ماشاءاللہ جنہوں نے جماعت کے ساتھ لگ کر کام بھی کیا، جماعت میں جن کا جانا مستقل عمل ہے، ایسی بچیوں کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی بعض چیزوں سے متاثر ہو کر اپنے حق راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو، خود کے ایمان کو محفوظ کریں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ وہ جب ایمان والے ہیں تو ایمان کیسے لائیں گے، کس طرح لائیں گے؟
تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اے ایمان والو ایمان پر جم جاؤ. اور صحابہ کرام خود یہ کہا کرتے تھے آئیے بھائی جمع ہو جائیے, ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں, تھوڑی دیر ہم ایمان کی باتیں کر لیتے ہیں. تو اپنے ایمان کا جب ہم جائزہ لیتے رہیں گے تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھ پا رہے ہیں یا ایمان کو باقی نہیں رکھ پا رہے ہیں. آپ لوگ بہت ساری ہیں بخاری پڑھتی ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان یزید و ینقص وغیرہ کے تذکرے کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی ایمان کے اندر نقصان یا گھٹنا اور بڑھنا ہوتا رہتا ہے, لیکن جو اس کے لوازمات ہیں اس کے اندر تو ضرور ہر آدمی محسوس کرتا ہے. صحابہ نے آ کر کہا کہ نافق حنظلہ, حنظلہ نے کہا کہ منافق ہو گیا حنظلہ. کہا کیوں؟ کہا آپ کے سامنے جب ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت جو یہاں رہتی ہے میری مجلس میں باہر بھی رہے تو پھر فرشتے تمہیں راستوں میں سلام کریں. تو بہرحال سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے وہ خود کے ایمان کی حفاظت کی. اگر ہم خود کے ایمان کی حفاظت کریں گے تب پھر آگے بڑھ کر دوسرے کے ایمان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام اپنے ایمان کی حفاظت کی. یہی سورہ عصر میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ پہلے اپنی فکر کی جائے, خود ایمان لائے اور نیک اعمال کرے, پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف آگے بڑھا جائے. تو سب سے پہلا ہمارا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں. پھر دوسرا فریضہ یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کریں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر شخصیت پرستی یا خود کے اندر محفوظ ہونا اس کو نہیں سکھایا ہے, بلکہ یہ کہا کہ آپ دوسروں تک آگے بڑھیے. اسی لیے پوری ایک امت قرار دیا ہے. تو امت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی ذات تک محدود نہ رہیں, بلکہ ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں تک ہم پہنچانے والے بڑھیں. اگر ذات تک محدود ہونا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقتیں نہ برداشت کرتے, صحابہ کرام اتنی مشقتیں نہ برداشت کرتے. صحابہ کرام اپنے حجاز کو چھوڑ کر, ملک عرب کو چھوڑ کر وہ عجم میں نہیں آتے. تو یہ ساری تکلیفیں اور یہ ساری چیزیں جو ان کا برداشت کرنا تھا یہ سب دوسروں کی فکر کی وجہ سے ہی تھا. اور جب دوسروں کی فکر انسان کرتا ہے تو اپنی فکر لامحالہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ان سے کچھ لکھنے کے لیے کہتا تھا کہ یہ برائی معاشرے میں عام ہے, اس پر آپ کچھ لکھیے, تو وہ فوراً نہیں لکھنے بیٹھ جاتے تھے, بلکہ پہلے خود کا جائزہ لیتے تھے کہ ہم اس برائی میں کہیں ملوث تو نہیں ہیں. پھر جب خود عمل کر لیتے تھے پھر اس کے بعد وہ اس پر مضمون لکھتے تھے. تو بہرحال ہمارا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم خود کے ایمان کی فکر کریں. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ خود تک محدود نہ رہیں بلکہ دوسروں تک بڑھیں. اور اس سلسلے میں ابھی ارتداد وغیرہ کا تذکرہ آیا تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو دوست ہیں, سہیلیاں ہیں, ان سے ہم جا کر خود ملیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں ہیں, وہ کالج میں ہیں, تو وہ ہماری یعنی ان سے ہمارا ملنا درست نہیں, یا ان کی فکر کچھ اور ہے, ہماری سوچ کچھ اور ہے. یہ ضروری, اس کو ختم کرنا, اس کو مٹانا یہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جنس کی طرف مائل. تو جب ہم اس تک پہنچیں گے اور خود بتائیں گے, سب سے پہلے تو ان کی باتیں سننا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ہم کو بتانا ہے, تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ ہم سے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو اس وقت ضرورت انہی چیزوں کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, پھر دوسروں تک اس ایمان کو پہنچانے کی اور ان کے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کریں. اور اس سلسلے میں جو بنیاد ہماری ہوگی وہ یہی تعلیم ہوگی. جب تک تعلیم نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے سکتے. اس لیے کہ آج کا معاشرہ یہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. ایک رکشہ چلانے والا, سائیکل پنچر بنانے والا بھی یہ کوشش کرتا ہے
کہ ہمارا بچہ کسی نہ کسی طرح پڑھ لکھ جائے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ وہی کام کرے جو میں کر رہا ہوں. وہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ اس سے اوپر اٹھ کر کوئی کام کرے. تو ایسے تعلیم یافتہ معاشرے میں ہم کو تعلیم سے لیس ہو کر ہی جانا پڑے گا، اور بلکہ اس سے زیادہ. جیسے رمضان میں تراویح وغیرہ سناتے ہیں حفاظ لوگ، تو ایک حافظ ہے جو دن بھر اس کی تیاری کرتا ہے، اور دوسرا حافظ اگر کوئی ہے جو سننے کے لیے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ تیاری کرتا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم غلط بتا دیں. تو جب ہم دوسروں کو بتانے کے لیے جائیں گے تو ہم کو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بات دوسروں تک پہنچائیں تو اس زبان میں پہنچانا ضروری ہے جو اس کی سمجھ میں آئے. مخاطب کی زبان جس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا یہ قریش کی زبان میں نازل کیا گیا، کیونکہ اولین مخاطب وہی تھے. حالانکہ اس وقت کئی زبانیں عرب میں بولی جاتی تھیں، اور اسی لیے حدیث میں انزل القرآن علی سبعۃ احرف، لیکن قریش کے جو زبان تھی، قریش کی جو لغت تھی، اس کو ترجیح دی گئی. تو اس لیے ہمیں بھی معاشرے کے اندر جب ہم جائیں اپنی بات رکھنے کے لیے تو مخاطب ہمارا جو زبان سمجھ سکے اس زبان میں ہم کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک ریاضی کا طالب علم ہے، میتھمیٹکس کا طالب علم ہے، تو اس کو ہمیں سمجھانا ہے، تو اگر ہم اس کی زبان میں سمجھا دیں تو آسانی سے اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے. سائنس کا طالب علم ہے، اگر ہم سائنس کی زبان میں اس کو سمجھا دیں تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اسی طرح دوسرے جو سبجیکٹ ہیں اس کا اگر وہ طالب علم ہے اور اس کے مطابق ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اس لیے میری بہنوں یہ ضروری ہے کہ ہم یعنی مولانا نے جس مقصد کے لیے یہاں پر اس ادارے کو قائم کیا وہ صرف ایک روایتی تعلیم کے لیے ادارہ نہیں ہے، ورنہ اس کے لیے تو کئی ادارے موجود ہیں پڑوس میں ادھر ادھر. لیکن یہاں پر جو ان کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو اس کی زبان میں اور زمانے کے تقاضے کے ساتھ پیش کیا جائے. تو امید ہے کہ مولانا کے اس فکر اور سوچ کو آپ سب لوگ بڑھانے والی بنیں گے انشاءاللہ. اور مجھے واقعی بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر پہنچا اور جو تصور تھا اس تصور سے کہیں زیادہ ہم نے پایا. آخر میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہاں پر کچھ کہنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور معاشرے کے لیے ہمیں نافع اور مفید بنائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. السلام علیکم.